بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے۔ وہ بہت نیک دل اور دیندار آدمی تھے۔ ان کا طب خانہ کسی پرانی سی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ وہ روزانہ مطب جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ آج کے دن کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ ایک پرچی پر لکھ کر دے دو۔ ان کی بیوی انہیں لکھ کر دے دیتی تھی۔ وہ پرچی لے کر اپنے طب خانے میں چلے جاتے۔ وہ جا کر وہاں سب سے پہلے پرچی کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، ان کا ٹوٹل کرتے، پھر خدا سے دعا کرتے، یا خدا میں صرف تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30 بجے اور کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، پرچی کی رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے دیکھتے دنگ رہ گئے۔ ایک دم ان کا سر گھوم گیا۔ ان کو سامنے تارے چمکتے نظر آ رہے تھے، لیکن جلدی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے سامان کے بعد بیوی نے لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت سب چیزوں کے سامنے لکھنے کے بعد جہیز کے سامان کے سامنے لکھ دیا، یہ خدا کا کام ہے اور خدا جانے۔ ایک دو مریض جو دوائی لینے کے لیے آئے تھے ان کو حکیم صاحب نے دوائی دے دی۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ وہ کار آ کر رکی، یا جو صاحب اس کار میں بیٹھے تھے ان کو حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ اکثر کار والے حضرات بھی حکیم صاحب کے پاس علاج معالجے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب وہ مریض دوائی لے کر چلے گئے تو وہ کار والے صاحب کار سے باہر نکلے اور حکیم صاحب کو سلام کر کے سامنے موجود بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ نے کوئی دوائی لینی ہے تو یہاں سٹول پر آ جائیے تاکہ میں آپ کو چیک کر سکوں، اور اگر کسی اور مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو مریض کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب بولے، حکیم صاحب لگتا ہے مجھے آپ نے پہچانا نہیں، لیکن آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں 15-16 سال بعد آپ سے مل رہا ہوں۔ اپنی شناخت کے لیے میں آپ کو ہماری گزشتہ ملاقات کا حال سناتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا، عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی کا ٹائر اتار کر پنکچر لگوانے گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور مطب کی طرف اشارہ کر کے کہا، اندر کرسی پر آ کر بیٹھ جائیے۔ اندھا کیا مانگتا 2 آنکھیں، میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے زیادہ ہی دیر لگا دی۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آ کر میرے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ اتنی دیر سے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے لگا کہ آپ سے کوئی دوائی خریدنی چاہیے تاکہ آپ کو میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں، وہاں گئے مجھے 5-6 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے قبل میری شادی ہوئی تھی لیکن اولاد نہیں ہے۔ یہاں پر بہت علاج کروایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن اب صرف مایوسی ہے۔ آپ نے کہا، توبہ استغفار پڑھو، خدارا اپنے رب سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو کہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، غمی خوشی، زندگی اور موت سب اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی چیز میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اگر شفا ہے تو خدا کے حکم سے ملتی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ ساتھ ساتھ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ آپ نے پوڑیاں 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ لفافوں میں ڈالی، پھر مجھ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام امجد ہے، اور آپ نے ایک لفافے پر امجد اور دوسرے لفافے پر بیگم امجد لکھا۔ پھر دونوں لفافے تھیلی میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔
میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے، تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا آج کا کھاتہ بند ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران ایک اور شخص جو وہاں موجود تھا اس نے مجھے بتایا کھاتہ بند ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ حکیم صاحب کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم چاہیے تھی، جو رقم آپ نے خدا سے مانگی تھی وہ مکمل ہو گئی، اس لیے نہ کم نہ زیادہ اب وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیگم کو دوائیں دکھائی اور اسے ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے تو فرشتہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حکیم صاحب آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں، خدا نے آپ کو ہماری مدد کا وسیلہ بنایا۔ میں اور میری بیگم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور میں جب بھی پاکستان چھٹی پر آتا ہوں ہمیشہ آپ کے طب خانے آتا ہوں، لیکن ہمیشہ ہی آپ کی دکان کو بند پایا۔ میں کل بھی آیا تھا لیکن آپ کا مطب بند تھا۔ ایک آدمی جو پاس ہی کھڑا تھا اس نے بتایا کہ اگر حکیم صاحب سے ملنا ہے تو 9 بجے لازمی پہنچ جائیں، ورنہ ان سے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب میں نے آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی کی اس ماہ کی 21 تاریخ کی شادی تھی اور اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ میں نے اسے رقم بھجوائی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اچانک اسے بخار ہو گیا اور اس نے کسی کو نہ بتایا اور بخار کی دوائیاں کھاتی رہی اور گھومتی رہی۔ ایک دن بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہسپتال پہنچنے پر پتہ چلا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے۔ اسے 102 بخار تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے اور میری بیوی کو نہ جانے کیوں آپ کی بیٹی کا خیال آیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جہیز کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود کریں گے، اور اگر ابھی کچھ وقت ہے تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ سب کے چیزوں کے لیے مجھے انکار نہیں کریں گے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان تھے، پھر بولے امجد صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے آج صبح بیوی کے ہاتھ لکھی پرچی دیکھی تو گھر کے مرچ مسالوں کے بعد بیٹی کے جہیز کا سامان لانے کو لکھا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں میں نے پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی امجد صاحب کو تھما دی۔ دیکھیں، جب امجد صاحب نے وہ پرچی کھولی، وہاں پر جہاں بیوی نے لکھا تھا جہیز کا سامان، آپ نے لکھا خدا کا کام ہے خدا جانے۔ اور آپ یقین جانیں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا جو پرچی لکھی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کا بندوبست نہ کیا ہو۔ آپ کی بھانجی کا وفات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اس پاک اور رب کی قدرت پر حیران ہوں جو کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اس بیٹی کے جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی تو یہاں ختم ہوئی، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے، وہ یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ تو مجھ پر یقین تو کر کے دیکھو، تم مجھ سے صدق دل سے مانگ کر تو دیکھو، اگر میں نہ دوں تو تب کہنا۔ عزیز دوستو، آج ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں ادھوری ہوتی ہیں، ہماری دعاؤں میں شک ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے 100% یقین کے ساتھ کہ جس دن ہماری دعاؤں میں 100% یقین آ گیا، اس دن ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اس یقین کے ساتھ اپنے اندر یقین پیدا کرتے رہیے کہ اللہ نے جیسے ان کی مدد کی، اللہ آپ کی بھی مدد ضرور کرے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مزید اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔